آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 اور پارہ نمبر 2 سے ہے۔ آج کے سبق میں ہم قبلے کی تبدیلی اور اس کی حکمتیں اور امت محمدیہ کی معتدل امت یعنی میان روی والی امت ہونے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ قائم تھے۔ فرما دیجئے مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہودی آباد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف راغب کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اب اپنا قبلہ بیت اللہ چھوڑ کر یہودیوں کے قبلے بیت المقدس رخ کر کے نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ نے اس کے حکم کی تعمیل فرمائی اور 16 یا 17 ماہ آپ بیت المقدس رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ دیکھ کر یہودی بہت خوش ہوئے اور عیسائی بہت خوش ہوئے کہ ہمارے قبلے بیت المقدس کو انہوں نے قبلہ بنا لیا، اور یہ بہت خوش ہوئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اپنی ذاتی خواہش یہ تھی کہ ہمارا جو پہلا قبلہ ہے بیت اللہ وہ بحال ہو جائے۔ تو 16-17 ماہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے پہلے قبلے کی طرف لوٹ جائیں، لیکن ساتھ ہی بھی فرما دی کہ جیسے آپ قبلہ تبدیل کرو گے تو لوگ آپ پہ اعتراض کریں گے کہ انہوں نے بیت المقدس رخ کر کے نماز کیوں پڑھی، اگر وہ قبلہ ٹھیک تھا اب تبدیل کیوں کیا، اگر وہ سمت درست نہیں تھی پہلے قبلہ کیوں بنایا تھا۔ اللہ نے پہلے بتا دیا، تو ان کو یہ جواب دینا کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، اصل چیز سمت نہیں ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ جس وقت اللہ کا جو حکم ہو اس کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے، ایک تو ہم دوسروں کے بارے میں ذرا تبصرہ نہ کریں، فلاں آدمی یہ کام کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں کر رہا، ایسے کیوں کر رہا ہے، ایسے کیوں نہیں کر رہا۔ تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے آدمی نے خود اپنے کاموں کا جواب دینا ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال و اخلاق کا جائزہ لے اور ان کے بارے میں فکر مند ہو، ان کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرے کے بارے میں اکثر جو بندہ تبصرہ کرتا ہے یا تو وہ غیبت ہوتی ہے یا الزام تراشی ہوتی ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے دوسرے کی دل آزاری کے اور اپنا وقت ضائع کرنے کے۔ ہاں، جو شخص کسی کا ذمہ دار ہے، جیسے ماں باپ اولاد کے ذمہ دار ہیں، شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے، اساتذہ اپنے شاگردوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو افسر اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ دوسروں کے اعمال کی نگرانی کرے اور اپنے ماتحتوں کی اصلاح کی کوشش کرے۔ عام آدمی کو دوسرے کے بارے میں تبصرہ اور فکر مند نہیں ہونا چاہیے اور تبصرے نہیں کرنے چاہیے۔ دوسرا سبق اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ جس وقت جس چیز کا اور جو حکم اللہ کی طرف سے ہو اس کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اکثر مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ شرعی اصول یہ ہے کہ حالات اور افراد کے بدلنے سے شریعت کے مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہر حالت میں ہر شخص کے لیے ایک حکم نہیں ہوتا، بدلتا رہتا ہے حکم۔ تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک باعمل مسلمان جو نیک کام کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہر حال میں یہی کام کرنا ہے اور میں نے کسی حال میں سے چھوڑنا نہیں ہے، حالانکہ وہ شرعی حکم اس حال میں نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ حالات کے بدلنے سے، افراد کے بدلنے سے مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ عام حالت میں شرعی حکم یہ ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں پانی نقصان دیتا ہے، گرم بھی ٹھنڈا بھی، تو اس کے لیے حکم یہ نہیں کہ وہ لازم وضو ہی کرے یا غسل فرض ہے غسل کرے، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ خود قرآن کریم میں اس کا حکم ہے۔ سردی کے موسم میں خاص طور پہ جو بزرگ حضرات ہیں، دمے کے بھی مریض ہوتے ہیں یا اور بہت سے مریض ہوتے ہیں، اب ان کو پانی نقصان دیتا ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے پھر بھی وہ وضو غسل کر رہے ہوتے ہیں اور طبیعت بہت ذرا خراب ہو جاتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی، غسل کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ عام حالت کا مسئلہ ہے، جب انسان تندرست ہو، جب انسان بہت بیمار ہو، پانی نقصان دے، پھر وضو غسل کا حکم نہیں ہے۔ جب تک انسان تندرست نہ ہو پھر حکم یہ ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ تیمم کرو پاک مٹی سے، تو وضو کا قائم مقام بھی ہو جائے گا، غسل کا قائم مقام بھی ہو جائے گا، وضو غسل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔
اسی طرح نماز کی دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں، عام حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، اور اسی طرح سجدہ اور رکوع صحیح طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ اور کوئی آدمی واقعی بیماری میں مبتلا ہے کہ اسے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے، مثلا کسی کی ٹانگ ٹوٹی تھی، آپریشن ہوا ہے، ابھی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے، اس نے آنکھ بنوائی، ڈاکٹر نے منع کیا سجدہ نہیں کرنا آپ نے، تو اب ان کے لیے حکم نہیں رہا کہ وہ ان کے لیے قیام فرض ہو، رکوع سجدہ اپنی اصلی حالت میں کرنا فرض ہو، بلکہ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال کریں۔ اگر رکوع سجدہ کرنے سے، قیام سے ان کو ناقابل برداشت تکلیف پہنچتی ہے، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے طبیعت کو، تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، رکوع سجدہ اشارے سے کر لیں۔ حکم بدلا ہے، حالت بدلی ہے، حکم بدل گیا ہے، حالت بدلی، حکم بدل گیا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کس موقع پر کیا حکم ہے؟ اس کا یہ حاصل ہوگا علم سے۔ جتنا انسان گہرا علم ہوتا ہے تو اتنا اس کے وہ راستہ صاف نظر آتا ہے، علم نہ ہو تو پھر انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری مثال اس کی روزے کی ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت کے لیے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں، اور بہت سے مسلمان مرد عورتیں الحمدللہ زندگی بھر روزے رکھتے رہتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے، جب کوئی خاص بیماری آتی ہے، اس میں روزہ رکھنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، ناقابل برداشت ہوتا ہے، تو اس حالت میں پھر شریعت نے فرمایا کہ اب یہ مریض ہے، اور یہ مریض جو ہے نا وہ روزے چھوڑ دے، فی الحال بعد میں قضا کر لے۔ اگر تا حیات اس بیماری سے نکلنے کی امید نہ ہو تو پھر یہ کفارہ دے دے، اس کا فدیہ دے دے۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کہتے نہیں رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ سال کے بعد آتے ہیں، ہم وہ کیسے چھوڑ دیں؟ حالانکہ وہ بیماری بہت شدید ہوتے ہیں، روزہ نہیں چھوڑتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ابھی 1-2 سال پہلے رمضان میں ایک عورت اسی طرح بیمار ہوئی، اور ڈاکٹر نے کہا کہ دوا استعمال کر لیں، طبیعت بہت خراب ہے ورنہ وفات ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بے شک مر جاؤں، میں روزہ نہیں چھوڑوں گی۔ روزہ انہوں نے نہیں چھوڑا، اور روزہ نہیں کھولا، دوائی نہ لی، اور ان کی انتقال ہو گیا۔ حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سفر شروع فرمایا، فتح مکہ کا روزے رکھتے رہے، اور پھر ایک مقام ایسا ہے جہاں گرمی بہت شدید تھی، آپ نے دن کو روزے کھول دیے، صحابہ کو روزے کھلوا دیے۔ صحیح حدیث میں ہیں یہ باتیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس وقت اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے۔ جو مسلمان ہجرت سے پہلے مکہ میں تھے، حکم یہ تھا کہ تمہارا قبلہ بیت اللہ ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ مدینہ پہنچے، حکم یہ تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے، اس طرف رخ کر لو، اس طرف رخ کر لیا۔ پھر حکم آیا کہ نہیں، اب قبلہ تمہارا بیت اللہ بحال ہو گیا، پھر ادھر رخ کر لیا۔ تو مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، من مانی نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے جو حکم آیا اس کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اگر یہ سننے والے نوٹ کر لیں اور اپنا علم گہرا کریں یا علماء سے مشورہ کرتے رہیں تو پتہ چلتا رہے گا کہ اس موقع پر میرے لیے کیا حکم ہے، اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ورنہ آدمی سمجھتا یہ ہے کہ مشقت تو برداشت کرنی ہی ہے دین میں، اور اس بنیاد پہ بعض اوقات وہ کام کر رہا ہوتا ہے جس کا اس وقت اسے حکم نہیں ہوتا۔ بہت اہم یہ آیت ہے، اور اس کی شریعت میں بہت سی مثالیں بھی ہیں۔ ہر چیز کی حدود و قیود ہیں، اس وقت ہم نے اس حد تک کام کرنا ہے، اور دوسرے وقت ہم نے اس حد تک کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں بھی ہیں۔ کوئی کام صرف جائز سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے اس کام سے کوئی بڑا نقصان نہ ہو، بڑا نقصان ہونے والا ہو پھر وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر احکام میں مراتب ہیں، کچھ کام فرض ہوتے ہیں، کچھ واجب ہوتے ہیں، کچھ سنت ہوتے ہیں، کچھ مستحب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مستحب کام کرنے سے کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہو، فساد کا اندیشہ ہو، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو، تو مستحب کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر سنت کام کرنے سے واجب کام چھوٹتا ہو، پھر سنت کام نہیں کرنا چاہیے، واجب کام کرنا چاہیے۔ واجب کام کرنے سے فرض کام چھوٹتا ہو تو پھر فرض کام کرنا چاہیے، واجب کام چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسی بہت سی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، ایک عورت روزانہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے۔ وہ حدیث میں فضیلت بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو شخص وہیں بیٹھا رہے اور اشراق کی نماز تک بیٹھا رہے اور اس کے بعد پھر اشراق پڑھ کے اٹھے، اسے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت ہے، اور یہ مستحب حکم ہے۔ تو جس آدمی کو اور مسئلہ نہ ہو، گھر کی مصروفیت نہ ہو، بڑی ذمہ داری نہ ہو، تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ بیٹھا رہے اور اشراق کی نماز پڑھ کے وہاں سے اٹھے۔ لیکن اگر کسی آدمی کی صحت خراب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ آپ نے اس فجر کی نماز کے بعد سیر کرنی ہے یا ورزش کرنی ہے، یا کسی آدمی کے والدین، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں اس پہ ہیں، اور اسے فجر کی نماز کے بعد اپنے والد والدہ، بیوی بچوں کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ جو حقوق ہیں یہ فرض ہیں،
تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اشراق کی نماز تک وہاں نہ بیٹھے، وہ چھوڑ دے، جا کے وہ کام کرے، اور پھر جب وہ فارغ ہو پھر اشراق کی نماز پڑھ لیا کرے، سیر کرے، بعد میں اشراق کی نماز پڑھ لیا کرے۔ اب دیکھیں، ایک طرف مستحب حکم تھا، ایک طرف فرض واجب حکم تھا، تو دین بھی کہتا ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ واجب فرض حکم کو اہمیت دی جائے اور مستحب کام کو مؤخر کر دیا جائے۔ تو یہ ہے دین کی سمجھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس شخص سے بھلائی کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔